اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب بارات کی فضیلت شیئر کروں گی کہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات تمام انسانوں کے، تمام لوگوں کے نام اعمال رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص اس سال پیدا ہوگا اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو لوگ اس سال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ان کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات یعنی شب بارات کو اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو مانگے ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، خوب نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر و ذکار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا۔ باحوالہ مشکات شریف۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اور میں نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی سنایا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا تھا۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی عظمت والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں جتنی توبہ ہو سکے آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا اس پاک رات کے صدقے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے، مولا ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی رات کے صدقے ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اور ہمیں پورا سال رزق اپنے خزانے میں سے عطا کر، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جب ہمارا نامہ اعمال بروز قیامت دیا جائے تو ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ رب کریم فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کا بھی، جن لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو جتنا رزق پورے سال میں ملنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ سب مقررہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جن جن فرشتوں کا جو جو کام ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی لسٹ فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، یعنی جس جس فرشتے کا جو جو کام ہے، اس کے ذمہ جو کام بھی لگا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب بارات کی رات کو لسٹ تیار کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو پورے سال کا رزق اتنا ملے، اور فلاں بندے کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، فلاں بندے کو اس دنیا میں آنا ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کیا کریں، عبادت کیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، نوافل ادا کیا کریں، اور صبح روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنا سنت رسول ہے، اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے 15ویں تاریخ کا روزہ لازم رکھیں۔ روزہ نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر رکھ لیں تو ثواب ہے، اور روزہ رکھنا سنت رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کی رات ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا چاہیے،
اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔